سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی مقدس، مطہر اور پاک باز شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جو پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کی خدمت میں رہیں۔ ان کے وصال کے بعد ان کو رسول اللہ کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی جان جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس وقت بھی وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں اور انہوں نے اس وقت ان کو تسلی دی۔ رسول اللہ کی پیاری امی جان کے وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ساری زندگی گزاری اور ان کے گھر کی اور ان کی خدمت کرتی رہیں۔ ایک ایسی خوبصورت ہستی کہ جن کی زندگی آج کی عورت کے لیے مشعل راہ ہے، اور بے شک ان کا ذکر ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آئیے آج ہم ذکر کریں حضرت سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ، ایک ایسی خوبصورت ہستی کہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ آئیے ان کا ذکر کریں، ان کے ذکر پاک سے اپنی سماعتوں کو منور کریں۔ آج کی اس مقدس، معطر، عالی گفتگو میں میرے ساتھ میرے مہمان، آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ حافظ صاحب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی پیاری امی جان، سرکار کے والد گرامی اور والدین کی خادمہ کے جو نسل در نسل جنہوں نے سرکار کے گھرانے کی خدمت کی، ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی خوبصورتی ہے زندگی کی کہ اللہ تعالیٰ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ اس کی عطا سے ہے، ہم کس قابل ہیں، ہم تو کوئی شک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ سب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام و نسب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عثمان بھائی، سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام و نسب برکہ بنت ثعلبہ، صحیح، ان کا نام تھا۔ ام ایمن ان کی کنیت تھی، برکہ بنت ثعلبہ بن عمر بن حسن بن مالک بن سلمہ بن عمر بن نعمان، یہ ان کا سلسلہ نسب تھا۔ حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ کنیز تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کی یہ کنیز تھیں۔ تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا یہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، ٹھیک، یہ ان کے چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گئیں اور انہی کے ساتھ رہنے لگیں، ان کی خدمت کرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی پرورش ہے وہ بھی انہوں نے کی ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا شرف بھی حاصل ہوا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، ان کے کپڑے دھوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تبدیل کرتی، اس طرح مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری، خدمت گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر اندر آنا جانا، ان کو سلانا، بچپن انہی کے ہاتھوں میں گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دن رات دل و جاں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور یہ بات کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں، سبحان اللہ، سبحان، کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ان پہ، یہ اعزاز ہے ان کا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ان کی خدمت کا شرف حاصل رہا ہے، اور یہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے
سب سے زیادہ سرکار کی صحبت جن کو حاصل رہی نا کہ جب پیدائش سے پھر مشکلات میں، پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک بھائی کیا قسمت پائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کی غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ان کا وصال ہوا تھا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے ہاتھوں سے گزری ہے. اچھا آپ صاحب اتنی مبارک ہستی ہیں، یقین جانے ویسے پروگرام سے پہلے کیفیت اور تھی اور ابھی واقعی سیدہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ابھی واقعی کیفیت اور ہوگی. بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی والدہ کا درجہ دیتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں. اچھا آپ صاحب حضرت سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہا انہوں نے اعلان قبول اسلام کب کیا؟ عثمان بھائی حارث بن خزرج ان کے خاندان میں ایک شخص تھا عبید بن زید. صحیح. ام ایمن کا ان سے عقد ہوا. ٹھیک. اور ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا. صحیح. جب ان کا نکاح ان سے کر دیا تو جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ ابتدائی قبول اسلام جنہوں نے کیا ہے ابتدا میں ان میں سے جی بالکل. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت وہ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، حضرت ام ایمن کے دل میں پہلے ہی بے شمار تھی. صحیح. بے شمار محبت تھی. تو جب زید بن حارثہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے ان کو بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان کیا ہے تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ بھی ان پہ ایمان لائیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو پھر انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی. جیسے خود فرماتی ہیں کہ میں پہلے عبداللہ کی کنیز تھی اور اب محمد کی کنیز ہوں اور پھر محمد کی آنے والی نسلوں کی بھی کنیز ہوں. بھائی واہ واہ. تو یہ ان کی محبت کا عالم تھا. تو اچھا ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ جنہوں نے سیدنا عبداللہ کو دیکھا ہو، سیدہ آمنہ کو دیکھا ہو، پھر ان سے بھی اقتباس فیض، پھر جانے کائنات کی خدمت کی ہو، تو وہ تو بے شک فضل و کمال اور اخلاق میں بلندی ہوں گی. تو آپ جو ان کے نمایاں اخلاقی خصوصیات ہیں ان کے متعلق کچھ بتائیں. عثمان بھائی اعلیٰ اخلاق کی مالک ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اعزازات بھی اگر مل جائیں تو پھر کیا ہی باتیں ہیں. جیسے میں نے ابتدائی تعارف میں ہی بتا دیا کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کے وہ پیدائش سے لے کے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا ان کو شرف حاصل رہا ہے. اسی طرح پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ منورہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی، ذوالحجرتین بھی ہیں یہ بھی ایک اعزاز ہے. تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ ہجرت کر کے پھر کچھ دیر بعد مدینہ واپس آ گئی. مدینہ واپس آ کے پھر مدینہ کے اندر ہی مطلب کیا انہوں نے رکھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس آ گئی تھی، مکہ کے اندر ہی قیام رکھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہ مدینہ چلی گئی. پھر غزوہ احد میں شریک ہوئیں. غزوہ احد میں لوگوں کو پانی پلاتی تھیں، زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں. غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں. غزوہ خیبر میں بھی یہ جو مسلمان جنگجو تھے ان کی مدد کرتی تھیں، جو زخمی ہو جاتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں. 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ انتہائی مغموم تھیں، روتی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کو حوصلہ دینا چاہا اور عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے ہاں بہتر موجود ہے، اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، روئے نہیں. وہ جہاں پہ گئے ہیں وہ اس دنیا و معافی ہاں سے بہتر ہے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے.
تو جب یہ سنا تو ام ایمن فرماتی ہیں کہ یہ مجھے بھی خوب معلوم ہے، یہ مجھے بھی خوب معلوم ہے، اور یہ میرے رونے کا سبب بھی نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ وہی آج کے بعد وہی کا انقطاع ہو گیا، اللہ، وہی منقطع ہو گئی ہے، آج کے بعد وہی نازل نہیں ہوگی. تو یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی زار و کتار ہونے لگے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل درست فرماتی ہیں، آج وہی منقطع ہو گئی. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا پھر رونے لگی. لوگوں نے پوچھا کہ اب کیوں روتی ہیں، اب کیوں روتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ تو آپ روئیں کہ وہی کا انقطاع ہو گیا. آج حضرت ابوبکر صدیق کے وصال پہ آپ نہیں رہی، آج عمر کے وصال پہ پھر رو رہی ہیں اور زار و کتار رو رہی ہیں. کیوں روتی ہیں؟ تو فرمانے لگیں کہ آج اسلام کمزور پڑ گیا، اللہ، آج سے فتنے جو ہیں وہ سر اٹھائیں گے، آج فتنے سر اٹھائیں گے، اسلام کمزور پڑ گیا، اس وجہ سے رو. اور ایسے ہی ہوا. اور یہ دیکھا پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح فتنوں نے سر اٹھایا، وہ مطلب ایک تاریخ، ہماری ایک تاریخ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہایت عزت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت محبت فرمایا کرتے تھے، ان کا ادب کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام ایمن میری ماں ہے. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے مکان میں تشریف لے جاتے ہیں. ایک مرتبہ تشریف لائے تو انہوں نے شربت پیش کیا، تو کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں پیا، طبیعت نہیں ہوگی یا مزاج نہیں ہوگا تو ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی. کیا شان ہے، در حقیقت یہ ناراض ہونا مان تھا. جی یہ مان تھا، میں یہی عرض کرنے لگا تھا، یہ ایک لاڈ سننے والا کو وہ ناراضگی نہیں، یہ جیسے ماں مطلب اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میں تیرے لیے اتنے شوق سے، اتنے مطلب محنت سے ایک چیز بنائی ہے اور تم ہو کہ اس کو چکھ بھی نہیں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک ان کے بھی ناز اٹھایا کرتے تھے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز اٹھاتی تھیں، لیکن آپ سرکار سب سے زیادہ کسی چیز پہ رسپانس اچھا دینے والے ہیں نا. جی ایسے ہی ہے. یہ جو ناراضگی تھی، یہ جو پرورش کی اس کی وجہ سے، آپ محبت کی خفگی کہہ لیں، جی محبت کی اس وجہ سے تھا. کبھی کبھی بندہ ناراض مان دکھانے کے لیے بھی نہ ہوتا ہے نا، یہ عام بلا تشبیہ کہ آپس کی زندگی میں بھی یار میں نے ناراض ہونا ہے، اس نے دیکھنا آ جانا بنانا، یہ جو مان ہے یہ بڑی بات. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اسی طرح صحیح ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جاتے. اور جب زیارت کے لیے جاتے تو یہ فرماتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی والدہ کا درجہ دیتے تھے. تو بس وہ اسی مطلب وساطت سے ہم بھی ان کے پاس آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے نخلستان دیے ہوئے تھے، بہت سے باغات، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے پہلے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے باغات دیے ہوئے تھے. اور لیکن جب بنو قریظہ اور بنو نذیر اس پر فتح حاصل ہوئی نا، تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ باغات جو ہیں یہ انصار کو واپس کر دیے جائیں. اس وقت در حقیقت یہ مہاجرین کی دل جوئی کے لیے تھے. جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کی فتح حاصل ہوئی تو بہت سارا پھر مال غنیمت جمع ہو گیا. تو جب وہ مال غنیمت جمع ہو گیا نا، تو اس کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا کہ انصار سے جو کچھ لیا تھا یہ ان کو واپس کر دیا جائے. تو جو ام ایمن تھیں، ان کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ باغات تھے، انہوں نے وہ باغات واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر مصر ہو گئی کہ میں واپس نہیں کروں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ وہ میری ماں ہے، اگر وہ نہیں واپس کرنا چاہ رہی تو آپ انہیں اس بات پہ مجبور نہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو 10 گنا عطا کیا تھا. اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ہے سرکار کا سیدہ سے پیار، سیدہ سے پیار کہ ان سے رہنے دو جو ان کو چاہتی ہیں. اور وہ ان باغات کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو 10 گنا عطا کیا تھا. بھائی واہ واہ سبحان اللہ. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال پاک کب ہوا تھا اور آپ کہاں پہ آرام فرمائے؟ عثمان بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں انہوں نے وصال فرمایا تھا. اور
جنت البقی مدینہ منورہ میں وصال فرمایا تھا اور جنت البقی میں ہی ان کا مدفن بنا، جنت البقی میں ہی آرام فرما ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ حضرت سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پہ آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اور زیادہ رحمت نازل فرمائے، اور ان کے وسیلے سے جن ناظرین کی مائیں زندہ ہیں ان کی ماؤں کی زندگیوں میں برکت عطا کرے، اور جن کی اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی قبر اور حشر کی منازل کو آسان فرمائے۔ آج سیدہ کی ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، ان کا ذکر خیر کیا، ذکر پاک کیا۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔